اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا اپنے معزز ناظرین کو سلام پہنچے۔ ناظرین، دنیا اور آخرت یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھی ہیں کہ انسان کی اپنی منشا ہے، اپنی مرضی ہے۔ دنیا چاہتا ہے تو میں اس کو دنیا عطا کر دیتا ہوں، آخرت چاہتا ہے تو میں آخرت عطا کر دیتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا یہاں پہ جو ہم ہیں یہ دنیا ہے، اس کے بعد آخرت کبھی آئے گی، اس کا وقت ابھی آیا نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت اب بھی ہے، دنیا اب بھی ہے۔ دنیا اور کائنات سمجھ لیں، آخرت اور کائنات سمجھ لیں۔ دیکھیے، یہ زمین جو ہے دنیا کا مرکز ہے۔ اب جو پہلا آسمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کہا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے آسمان دنیا کو کواکب سے سجایا ہے۔ یہ جو کہکشائیں، ستارے، سیارے آپ دیکھتے ہیں، یہ پہلے آسمان کی سجاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان دنیا کو، دنیا کے آسمان کو، پہلے آسمان کو کواکب سے سجایا ہے۔ ستارے جن پہ ہماری سائنس حیران ہے، سمجھ نہیں آتی، یہ فقط ایک سجاوٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھی ہے پہلے آسمان میں، تاکہ انسان کی ہدایت کا انتظام کیا جائے۔ ان ستاروں کے ذریعے ہماری ہدایت کا انتظام ہوتا ہے، ہمارے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ کاسمک ریز کا ہماری اپنی پرسنالٹیز پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ پودے ایسے ہیں جن کے پھولوں کا آنا بھی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راہیں تلاش کرنے کے لیے بھی قطبی ستارے کے حوالے سے یہ ہماری گائیڈنس کا سورس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس آسمان کی سجاوٹ کا باعث بھی ہیں۔ اب یہ زمین دنیا کا مرکز ہو گیا، پہلا آسمان آسمان دنیا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید غلاف رکھے ہیں اس دنیا کو اپنے نور سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ نے سنا ہے، فقط اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ایک پہاڑ پہ ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا کی سخت ترین چیز مانی جاتی ہے پہاڑ۔ پہاڑ بھی اپنے خدا کے نور کو، اپنے خدا کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی پروٹیکشن کے لیے، ہماری پروٹیکشن کے لیے، اس ذات نے 7 غلاف بنائے ہیں الگ الگ قسم کے۔ سارے آسمان ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی بناوٹ ایک جیسی بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ 7 غلاف بنائے پروٹیکشن کے لیے۔ اس کے بعد ان 7 غلافوں کو اور یہ دنیا یعنی زمین، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کہا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون سے کہا کہ مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ہے، رب العالمین نے بھیجا ہے کہ تو اپنے ان کرتوتوں سے باز آ جا اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، ان کو آزادی دے دو۔ تو فرعون نے سوال کیا کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، فرمایا کہ رب السماوات والارض و بینہما، کہ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ عالمین ہے۔ یعنی 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ عالمین میں آ گیا۔ زمین، دنیا، پہلا آسمان آسمان دنیا، اس کے بعد پورے یہ 7 آسمان اور زمین سارا مل کے عالمین بن گئے۔ یہ ایک کائنات ہو گئی۔ اس کائنات سے باہر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہ مزید پروٹیکٹ کرتا ہے اپنی رحمت کے طور پہ اس کائنات کو، عالمین کو۔ اس کے بعد اس کائنات سے باہر، عالمین سے باہر اور دنیایں بھی ہیں جس کو آخرت کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں مین جنت ہے۔ برے لوگوں کے لیے قید کا جو انتظام ہے وہ جہنم ہے، لیکن اصل میں آخرت کیا ہے؟
جنت ہے۔ جنت کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اس پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نظام کتنا بڑا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب دنیا اور آخرت کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے تو وہیں پہ اس ذات نے فرمایا کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ان کے دنیا میں ہم نے کس طرح سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی صفائی کرنے والا ہے، کوئی پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے، کوئی آرمی چیف بنا ہوا ہے، اور ان کے درمیان دیکھیں کتنے عہدے ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں۔ کوئی بہت غریب ہے اور کوئی بہت زیادہ امیر ہے، بہت زیادہ نعمات کا مالک ہے، تو اس میں فضیلت بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی اگر اس دنیا میں بھی آپ نظر ڈالیں تو۔ لیکن اس ذات نے فرمایا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، آخرت کے درجات تو اس سے بھی اکبر ہیں۔ اکبر کہتے ہیں بہت بڑے کو، یعنی دنیا کے یہ درجات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک چپڑاسی ہے، ایک غریب ہے، جھاڑو بردار ہے، اس کا اور پریزیڈنٹ کا ظاہری طور پہ بہت فرق یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن وہ ذات کہتی ہے یہ تو کچھ فرق بھی نہیں ہے۔ آخرت میں جو ڈفرینسز ہیں، یعنی جنت میں جو ڈفرینسز ہو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ وہ اکبر و تفضیلہ، اور فضیلتیں بھی اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے تو ذات نے فرمایا ہے کہ اس جنت کی طرف صورت سے جانے کی کوشش کرو جس کا عرض چوڑائی جو ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو دیکھ لیں، آخرت کی طرف جانا ہے یا دنیا کی چیزوں پہ ہی عجلت کرنی ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن میں تو یہی چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت والوں میں سے بنائے، دنیا والوں میں سے، دنیا داروں میں سے نہ بنائے، کیونکہ دنیا ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے آخرت کی طرف جانے کا۔ تو اس کو سورس کے طور پہ ہی استعمال کریں۔ یہ 50 سال کا یا 100 سال کا جو سفر ہے، ہم مسافر ہیں اس دنیا میں، یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن جانا ہم نے بہرحال آخرت کی طرف ہے۔ یہاں پہ دنیا میں رہ نہیں سکتے، ایک وقت تک کے لیے آئے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی چیزوں پہ فوکس نہ کیا کریں، آخرت کے لیے، اپنے خدا کے پیار کے لیے کوشش کریں۔ وہ خدا دنیا والوں کی بھی مدد کرتا ہے، آخرت والوں کی بھی مدد کرتا ہے، لیکن بہرحال ایک مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دنیا دار ہو، اور جو دنیا دار ہے وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ میری دعا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔